عذاب آتا ڈر جاتے، عذاب ختم ہو جاتا پھر سرکش ہو جاتے۔ ہمارے اوپر جب عذاب آتا ہے، مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، سزائیں آتی ہیں، قومی گرفت ہوتی ہے، ہم اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ جو ہی وہ عذاب ٹل جاتا ہے، ہم پھر پلٹ کر اپنی سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کی کیفیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان تمام واقعات کے قرآن مجید میں بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں، اپنے معمولات زندگی دیکھیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں، اپنی عادات اور خصائل کو دیکھیں، اپنے قومی مزاج کا تجزیہ کریں اور بنی اسرائیل کے احوال کو دیکھیں اور موازنہ کریں کہ ہماری حالت انہی کی طرح ہے یا ان سے مختلف جا رہی ہے۔ فرمایا پھر ہم نے تمہیں حکم دیا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں فراوانی کے ساتھ ہم نے تمہیں نعمتیں اور رزق عطا کیا تھا، جو چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، مگر اس شہر کے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور ہم سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے گزرنا۔ جب سزا ٹل گئی، پھر اگلی نعمت آ گئی، فتح یابی کی صورت ہو گئی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خطائیں معاف کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے اس قول کو پھر بدل دیا، بلکہ اسے مذاق میں بدل ڈالا، مذاق میں بدل ڈالا۔ اور حتۃ نغفر لکم خطایاکم، حتۃ کے لفظ کو ایک مذاق کے لفظ میں بدل ڈالا، یعنی وہ احکام الہی کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہو گئی تھی وہ قوم۔ اشارہ اس امر کی طرف یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکام کے معاملے میں وہ قوم غیر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ نافرمانی کر لیتے، کچھ کھلی سرکشی کر دیتے، کچھ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے، کچھ اس کی پرواہ بھی نہ کرتے، کچھ اسے احکام الہی کو توڑنے کے لیے ہیلے تراش لیتے، کچھ کنارہ کشی کر کے خاموش ہو جاتے۔ الغرض قوم کے مختلف طبقات اپنے اپنے مزاج کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل درآمد سے اس طرح گریزاں ہو گئے تھے۔ فرمایا پھر ہم نے بصورت طاعون تم پر سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل مسلسل ہماری حکم عدولی کرتے رہتے تھے۔ عذاب آ گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کے پھر جب ایک قحط کی صورت پیدا ہوئی، پانی میسر نہ تھا، بارش نہ ہوئی، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ ہمیں پانی ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، کوئی دریا، کوئی چشمہ، کوئی نہر میسر نہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنا پتھر، اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے گروہ تھے، ہر گروہ کے لیے الگ الگ گھاٹ مقرر کر دی گئی کہ وہ خود بھی پانی پئیں اور اپنی دیگر ضرورتیں بھی پوری کریں۔ پھر اللہ پاک نے ان کو رزق دیے اور فرمایا کہ دیکھو یہ سب کچھ عطا کیا، زمین میں فساد انگیزی نہ کرنا۔ پھر نعمتوں کا ذکر آیا۔ اب میں دیکھیے تسلسل کے ساتھ اللہ کی نعمت، ان کی نافرمانی، سزا اور معافی، پھر اللہ کی نعمتیں، پھر ان کی نافرمانی، پھر ایک سزا، پھر معافی، پھر نعمتوں کا سلسلہ شروع۔ یعنی ایک داستان ہے اللہ پاک نے جو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی۔ فرمایا ان نعمتوں کے بعد وہ پھر ناشکر گزار ہو گئے، اور 19واں حکم ہے یہ، 19واں کل کی ترتیب کو ساتھ ملا کر، کہ ان کی بنی اسرائیل کی ایک اور نمایاں خسرت کیا تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تو کرتے ہی تھے، احکام کی نافرمانی تو کرتے ہی تھے، اللہ کے احکام کا مذاق بھی اڑاتے تھے، مگر یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کرتے تھے، قدر شناس نہ تھے۔ اور حق بات یہ ہے کہ نافرمانی ہوتی بھی تب ہے جب حکم کی قدر نہیں ہوتی، اور ناشکری بھی تب ہوتی ہے جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ رب جس نے انہیں من و سلوہ کی نعمتیں، طرح طرح کے رزق آرام سے بغیر محنت و مشقت کے عطا فرما دیے تھے، تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ہم تو یہ ایک جیسا کھانا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے،
ہمیں تو زمین سے ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، ایسی چیزیں ہمیں لا کے دیں، ہم تو ایسی چیزوں کے خواہش مند ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، نادانو تم نے اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگا ہے، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو مانگ رہے ہو۔ اگر جاؤ پھر تمہاری یہی خواہش ہے تو اس کسی شہر میں اترو، محنت کرو، جو چاہتے ہو پھر میسر ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی ناقدری پر پھر ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں دوبارہ لوٹ گئے۔ اب اس کے بعد ان کی اگلی خصلت کا بیان آتا ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہ ذلت اور مسکنت کی زندگی جو ان پر مسلط کی گئی، ذلت کی زندگی یعنی بے عزتی کی زندگی، وہ ایسی زندگی جس میں ان کی عزت لٹ جائے، چھن جائے، اور مسکنت کی زندگی جس میں ان کے رزق چھن جائیں، ان کی خوشحالی تلف ہو جائے، تنگ دستی آ جائے، فقیری آ جائے، محتاجی آ جائے، مالی وسائل میں کمی آ جائے، غربت اور افلاس مسلط کر دیا گیا قوم پر۔ کیوں؟ 20واں حکم یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا یعنی اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے۔ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی جو آیات و احکام اتری تھی ان کا انکار کرتے تھے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کیا ہماری کیفیت اللہ کے احکام اور اس کی آیات کے انکار کے باب میں کچھ مختلف ہے؟ ہرگز مختلف نہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کی 21ویں خصلت یہ بیان کی احکام کے ساتھ ہی کہ پھر انبیاء کو ناحق قتل بھی کر دیتے تھے، یعنی ظلم، ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو آگے بیان کر کے پھر احکام سبت کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر ایک اور حکم آیا، انہوں نے اس میں ہیلا گری کی کہ ہفتے کے روز جب حکم آ گیا کہ شکار نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کو پھر وہ شکار جمع کر لیتے اور اتوار کے روز آ کے کر لیتے، یعنی اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا اور اسے توڑنے کے لیے ہیلے تلاش کرنا، یہ ان کا ایک معمول بن گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب وہ اس انتہا پر پہنچ گئے پھر سزا آئی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں انہوں نے سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پھر وہ بندروں میں بدل دیے گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پس ہم نے اس واقعہ کو ان کا بندروں میں بدل دیا جانا اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ تو گویا یہاں تک جو بیان ہوا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی قومی خصلت اور قومی مزاج یہ بن گیا تھا کہ پے در پے عذابات اور سزاؤں کے باوجود وہ اصلاح پذیر نہ رہے تھے، ان کا عذاب کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا تھا کہ ہم اللہ کی گرفت میں آئے ہیں، اللہ کے عذاب میں آ گئے۔ اور یہ کیفیت ہے ان قوموں کی، اور ہمیشہ ان قوموں کی یہ کیفیت رہی ہے جو نافرمان قومیں تھیں، جو ظالم قومیں تھیں، جو سرکش اور باغی قومیں تھیں، جنہوں نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کا ٹھٹا کیا۔ ان قوموں پر جب عذاب آیا، خواہ وہ اوندھے گرا دیے گئے، خواہ ان کی بستیاں تباہ کر